اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ہاؤس کا اجلاس جو ہے وہ نہتے اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ جو بربریت، ظلم، تشدد فلسطین کی عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس پہ یہ اسپیشل ہاؤس کا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ہائی کورٹ بار کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم چھٹیوں کے درمیان ایک اجلاس اسی ایشو پہ زوم کے ذریعے آن لائن کیا تھا، جس میں ڈاکٹر کلیم جاوید صاحب کی کاوش کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ریکوزیشن فائل کی تھی، اور اس پہ جناب صدر لاہور ہائی کورٹ بار مقصود بھٹر صاحب نے اور کابینہ لاہور ہائی کورٹ بار نے فیصلہ کیا کہ ہم چھٹیوں کے درمیان اپنے مظلوم فلسطینیوں اور ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ لوگ ہم سے اس میں کچھ کمنٹس آ رہے تھے کہ ان اجلاس کا کیا فائدہ ہے، فائدہ اور نقصان ہمیں نہیں پتہ۔ اس کا سب سے بڑی یہ ہماری اپنی سیٹسفیکشن ہے کہ وہ مظلوم مسلمان بھائی جو 1945 جو ان کا چارٹر ہے UN کا، اس کے تحت بھی ان کے ساتھ جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے۔ 1967 سے جو اسرائیل ہے وہ بربریت کر رہا ہے وہاں پہ۔ ہمارا مقصد یہ اجلاس کرنے کا یہ ہے کہ ہم قانون دان ہیں، ہم کوئی فورسز نہیں ہیں کہ ہم وہاں پہ اسلحہ لے کے پہنچ جائیں گے۔ ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے تھرو اپنے جیسچر سے کہ ہم ان مظلوم دوستوں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو اس کے لیے لاہور ہائی کورٹ بار نے ایک اجلاس جو ہے وہ زوم کے ذریعے کیا تھا، جس میں ڈاکٹر کلیم جاوید صاحب کی جو ریکوزیشن تھی اس کو منظور کیا گیا تھا۔ آج یہ اجلاس کیونکہ چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں اور الحمدللہ کرونا وائرس کے اثرات بھی کچھ کم ہونے لگے ہیں، تو یہ اسپیشل اجلاس جو ہے یہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے لاہور ہائی کورٹ بار کر رہی ہے۔ اس کو اجلاس کو شروع کرنے کے لیے، کارروائی کو میں شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ سید فیاض جعفر صاحب آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہاؤس کا اجلاس کی کارروائی کا سٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سعادت کا حاصل کرنے کے لیے جناب چوہی نصیر احمد ایڈوکیٹ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر کائنڈلی آئیں اور نعت رسول مقبول کا شرف حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا و ہادینا و مرشدنا محمد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما۔ دل جس سے زندہ ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو۔ اس نور اولی کا اجالا
तुम ही तो हो। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मुकाम पर, जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मुकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्रेडिट जो है पहले जो था डॉक्टर कलीम जवेद साहब को जाता है कि इन्होंने सबसे पहले रिक्वेजिशन फ़ाइल की थी और उसको हाउस ने मंजूर किया था ऑनलाइन। तो इस पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब आप आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करो। मैं सब दोस्तों से जो मुकर्रीन हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि 12:30 बजे हमने रैली निकालनी है, तो मुकर्रीन ज़्यादा है। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली सिर्फ 1-2 मिनट की स्पीच कीजिएगा और अपना जिसे कहते हैं ना इस्कार खैर में हिस्सा डालिएगा। थैंक यू वेरी मच। बुरा नहीं मनाना किसी ने भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑनरेबल प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब चौधरी मकसूद भुट्टर साहब, नायब सदर जनाब मुदस्सर अब्बास मघियाना साहिब, सेक्रेटरी जनाब ख्वाजा मोहसन अब्बास साहब और फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब फैसल तौकीर सियाल साहब, मैं आप सबको काबीना को आज के इस प्रोग्राम को मुनक्कद करने पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उम्मत मुसलमा को दरपेश आज इस अहम मसले पर आपने बर वक्त कदम उठाते हुए हाउस का ये इजलास मुनक्कद किया। आज जबकि पूरी दुनिया की मुस्लिम हुकूमतें जिनके इख्तियार में सब कुछ है, जिनके पास ताकत भी है, जिनके पास एटमी हथियार भी हैं, जिनके पास हर तरह की ताकत मौजूद है, वो खामोश हैं और वकला की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज का ये हाउस मुनक्कद करके ये साबित कर दिया कि वकला कानून के रखवाले भी हैं, आइन के रखवाले भी हैं और मुल्की और गैर मुल्की और उम्मत मुसलमा को दरपेश हर मसले के ऊपर अपनी नज़र भी रखते हैं, सोच भी रखते हैं और अपना मौक़िफ़ देना भी जानते हैं। अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, आज हम देखते हैं आज गालिबन 12वां या 13वां रोज़ है, गज़ा के ऊपर मुसलसल बमबारी है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को माँओं से छीन कर शहीद किया जा रहा है, औरतों को बुज़ुर्गों को सरेआम बाज़ारों के अंदर घसीट कर उन पर गोलियों के वार किए जा रहे हैं। लेकिन उम्मत मुसलमा खामोश है। उम्मत मुसलमा की तरफ से जो आवाज़ निकलनी चाहिए वो आवाज़ नहीं निकल रही। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम तादाद में कम नहीं हैं, हम ताकत में किसी से कम नहीं हैं। सिर्फ़ बात यह है कि हमारे अंदर वो हौसला, वो ताकत जो हमारी निशात सानिया था, जो इससे पहले मुस्लिम हुक्मरान और मुस्लिम दुनिया के अंदर से इस्लाम के लिए जो रिएक्शन आया करता था वो आज आना बंद हो चुका है। हम ये देखते हैं कि मुसलसल फ़लस्तीन के अंदर जो है वो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, यूएनओ के चार्टर की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, यूएनओ के जो दुनिया के अंदर अमन आमा कायम करने के लिए बनाया गया था, आज वो भी खामोश है। तो मैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इस प्लेटफार्म से पूरी दुनिया को ये पैगाम देता हूँ कि दुनिया इस मामले के ऊपर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें और यूएनओ और ओआईसी इस मसले पर उठे और वो अपना किरदार अदा करे और मज़लूम मुस्लिम फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ दिलाए जाएँ। बहुत शुक्रिया। मुझे इंस्ट्रक्शंस है कि एडवोकेट जनरल पंजाब जनाब अहमद अवैस साहब ने जाना है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि सर काइंडली आप आएँ
اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ساتھ ایک ریکویسٹ بھی کروں گا ایز پر انسٹرکشن بائی پریزیڈنٹ کہ اگر 5 منٹ سے اوپر گئے تو 20,000 روپیز پر منٹ ہے. جی سر. محترم صدر، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، معزز عہدیداران، معزز اراکین بار، السلام علیکم. آج کا موضوع اتنا دل خراش کرنے والا ہے اور ظلم و بربریت کا جو بازار گرم ہوا اور جیسے تمام دنیا تماشائی بنی رہی، اس کے اوپر اظہار خیال کرنے کے لیے اگر 1 منٹ سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے میں 20,000 روپے دینے کو بھی تیار ہوں. ایسی بات نہیں ہے. کوشچن تو یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ایک صرف تقریر ہی نہیں کرنی بلکہ کچھ ایسا پیغام لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے جانا چاہیے جو عملی جامہ پہنایا جا سکے اور پریگمیٹیکلی اس میں اپروچ ایسی ہو کہ جس سے محسوس ہو کہ لاہور ہائی کورٹ بار جس کی 125 سال سے زیادہ تاریخ ہے کہ ظلم و بربریت کے جہاں بھی معاملات ہوں گے، جہاں بھی قانون کی بالادستی سے انحراف ہوگا تو ہائی کورٹ بار ایک چٹان کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے اور بغیر کسی خوف کے، چاہے وہ کوئی ڈکٹیٹر ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل ایجنسیز ہوں، چاہے وہ ایک سپر پاور ہو، لیکن کہیں پر بھی یہ پیغام یہاں سے جو جاتا ہے ان کو. تو آج میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ جو کچھ ہوا آج سیز فائر ہو گئی، آپ کو معلوم ہوا ہوگا. اب سیز فائر ہونے میں ہم اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بس جی بڑا شکر ہے اللہ کا جی سیز فائر ہو گئی. انہوں نے، یہودیوں نے اپنا ہدف مکمل کر لیا ہے. انہوں نے ٹیررائز کرنا تھا. انہوں نے وہاں کے غزہ کے جو مسلمان تھے ان کی عمارات، ان کا نقصان پہنچایا. جس طریقے سے وہاں پہ آپ آج بھی آپ کو جو ہے وہ بچوں کی سسکیاں اور ماؤں کی واویلا اور ان کا شور اور ممتا کی آوازیں جو ہیں اس پورے ماحول میں گونجتی پھرتی ہیں اور ہر حساس دل جو ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک طرف یہ بربریت ہے، دوسری طرف انسینسٹیوٹی ہے، مسلم امہ کی انسینسٹیوٹی ہے کہ جو صاحب اقتدار ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، وہ صرف اپنی شان و شوکت کو بچانے کے لیے، اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے وہ ہینڈ ان گلو ہیں یہودیوں کے ساتھ اور محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. سمجھتے ہیں کہ یہودی ان کے ساتھ جو ہیں بڑا اچھا سلوک کریں گے. آج کی خاموشی جو ہے، کل وہ دن آئے گا کہ جب یہودی ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالیں گے. آج وقت ہے کہ جیسے چارلز ڈکن نے کہا تھا کہ اٹ واز دی بیسٹ آف ٹائم، اٹ واز دی ورسٹ آف ٹائم، تو میں کہوں گا کہ آج جو ہے اٹ از دی بیسٹ آف ٹائم کہ پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں. پہلا یہ کام کریں کہ UN جو کہ رول آف لا کی بنیاد کے اوپر اپنے چارٹر جو تھا ان کا، آپ اس کو پڑھیے، اس کی بنیاد رول آف لا کے اوپر ہے کہ چھوٹی اسٹیٹ ہو یا بڑی اسٹیٹ ہو، کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ UN کے چارٹر سے انحراف کرتی ہے اور اپنے ممبر اسٹیٹ کے ساتھ وہ اس کا سلوک جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے منحرف ہے، تو باقاعدہ طور پہ آرٹیکل 6 جو ہے UN کا، اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، اس کو ڈسممبر کیا جا سکتا ہے اور باقاعدہ اس کو انڈمنیفائی کر سکتے ہیں آپ اس کے خلاف پوری UN کارروائی کر کے، اور وہ جو ہے وہ خسارہ جو ہے اس تمام قوم کو یا اس تمام ملک کو جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اس کو پورا کیا جائے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ UN جو ہے آج رول آف لا پہ نہیں چل رہی. UN آج رول آف اتھارٹی پہ چل رہی ہے. آج امریکہ کی ایک مسٹرس کے طور پہ UN ہے. وہ ایک ادارہ نہیں ہے جو چھوٹی اور بڑی اسٹیٹ کے ساتھ منصفانہ سلوک کرتا ہے. تو آپ نے اگر ذرا پیچھے چلے جائیں تو لیگ آف نیشن جو ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اور سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے بنی تھی، اور وہاں پر بھی اس وقت کی سپر پاور جو تھیں UK اور فرانس، وہ دندناتے پھرتے تھے اور ایونچولی بڑی بڑی ممالک نے وہاں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی لیگ آف نیشن سے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی. آج
آپ دیکھیے کہ فرسٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک ملک کے پاس نیوکلیر پاور تھی، ایٹمی طاقت تھی ایک کے پاس، امریکہ کے پاس، اور اس نے ایکسرسائز کی جاپان کے اوپر۔ آج 1 درجن سے زیادہ ممالک ہیں جن کے پاس نیوکلیر پاور موجود ہے۔ لہٰذا یو این او کا یہ ایٹیچیوڈ جو ہے، میں آپ کے سامنے پہلی بات یہ کہوں گا کہ مسلم ممالک جو ہیں، جو انہوں نے OIC بنائی ہوئی ہے، جس کو آپ جس انداز میں وہ بہیو کر رہی ہے تو آپ یوں کہیں گے کہ OIC کہ یہ کر رہے ہو، اتنی بڑی طاقت۔ آپ کو کبھی معلوم کہ مسلمان دنیا میں کتنی تعداد میں اور یہودی کتنی تعداد میں؟ 2.25 کروڑ ساری دنیا میں یہودی ہے، اور 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں دنیا میں۔ لیکن کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے؟ پہلا سٹیپ یہ لینا چاہیے، میری گزارش ہے کہ یہ ہماری قرارداد کا حصہ ہونا چاہیے کہ OIC باقاعدہ طور کے اوپر یہ ریزولوشن پاس کرے اور پاکستان اس ریزولوشن کا موجد بنے، ٹیبل کرے اس ریزولوشن کو کہ اگر UNO اپنی قراردادوں کو پورا نہیں کرتی، اور جو 1967 کی قرارداد جو آج بھی پوری نہیں ہوئی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام یہودیوں نے جو 67 کی وار میں جو علاقے لے لیے تھے وہ تمام عرب کنٹریز کو واپس کیے جائیں، اگر یہ قرارداد ساری پوری نہیں کرتے ہیں تو تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ UNO سے کوئٹ کر جائیں، چھوڑ دیں، الگ ہو جائیں، اور ایک اپنا مسلم بلاک بنا لیں، ایک اپنا باقاعدہ طور پہ UNO کے مقابلے میں دے آر دی اسٹرینتھ، دے آر دی پاور، یہ طاقت ہیں۔ اور اپنے ذہن میں یہ اگر زندہ رہنا ہے تو زندہ کی طرح رہو۔ ہمارے سامنے مثال ہے، ابھی آج ہم نے تلاوت قرآن کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے نعت خوانی کی۔ خدا کے لیے صرف ان کی تعریفیں کافی نہیں ہیں، ان کی سیرت من و ان جب تک عمل نہیں کریں گے۔ کوئی جنگ انہوں نے کبھی کسی دعاؤں سے یا بد دعاؤں سے کوئی جنگ جیتی ہو یا ہاری ہو، باقاعدہ تلوار ہاتھ میں لے کے جنگ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور جنگ لڑی ہے اور جنگ میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ پیغام ہے ہماری مسلم امہ کو ان کی طرف سے۔ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو جو انحطاط پذیر ہماری اس وقت جو مسلم امہ ہے، اس سے زیادہ اور ہو جائے گی۔ ہمیں کہیں پہ ایک بند باندھنا ہوگا کہ ہم بس بہت ہو چکا، اب نہیں کریں گے، ہمیں آگے نکلنا ہے۔ اور آج اتنا مسلمان کھڑا ہو جائے، کیا مجال ہے یہودیوں کی، کیا مجال ہے کسی سپر پاور کی؟ صرف ہماری حوصلہ کرنے کی بات ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی بنیادی ہے۔ اگر یہ قرارداد آ جائے، دیکھیے اتنی تیزی سے اس کو پر عمل ہوگا کہ آپ دیکھیے گا کہ تمام جتنے مسلم ممالک ہیں وہ چھوڑ کے الگ ہو جائیں، ہم UNO کو کوئٹ کرتے ہیں، یہ ایک ریزولوشن پاس کر دیا جائے اور الٹیمیٹم ایک ٹائم کا دے دیں، لمٹ دے دیں کہ اتنے دنوں میں اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم یہ کریں گے۔ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، they will have to do it, they will have to kneel to this concept، لیکن ہمیں خود حوصلہ کرنا پڑے گا۔ اب پرابلم یہ ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اتنے تھوڑے سے یہودی ہیں اور اتنی زیادہ تعداد میں مسلمان ہیں، تو جس طرح وہ اس میں